علما رب زدنی علما۔ لو سورہ آل عمران میں ہم نے یہ مضمون سنا تھا کہ دنیا میں انسان جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے شوق پورے کرتا ہے، خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنے میں اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ جنسی خواہشات، دولت کی خواہشات، عمدہ چیزیں استعمال کرنے، عمدہ سواریاں استعمال کرنے کی خواہشات، اپنا نام کمانے کی خواہشات، لینڈ لارڈ بننے کی خواہشات، اور ان سب خواہشات میں اپنے رب کو بھول جانا۔ خواہش کو پورا کرنا یہ ناجائز نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے خلاف خواہش کو پورا کرنا یہ ناجائز اور حرام۔ اس لیے فرمایا دنیا کی تھوڑے سے مزے کی خاطر، تھوڑی سی خواہشات کی خاطر آخرت کا سودا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اور پھر فرمایا کہ تمہیں بتائیں کہ اگر تم ان خواہشات کو دبا لو، اپنے رب کو راضی رکھو، اس کو ناراض نہ کرو، تو بتائیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ ان خواہشات کے بدلے میں تمہیں وہ خواہشات پوری کرنے کا موقع ملے گا، وہ تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان خواہشات کو پورا کرنے میں تمہارا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، اور وہاں پر خواہشات کو پورا کرنے میں تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ لیکن یہ سب آخرت کے شاندار بدلے اور شاندار نعمتیں اور اللہ کی رضا کس کو حاصل ہوگی؟ فرمایا ان کی بھی کچھ صفات ہیں۔ جب وہ صفات زندگی کے اندر آئیں گی تو وہ انسان ان نعمتوں کا حقدار ہوگا اور اللہ کی رضا پائے گا۔ کون سی صفات ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والے اور اپنے رب سے ہمیشہ ڈرنے والے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ہیں۔ الذین جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمنا ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہم سے اعمال کا حق ادا ہم سے نہیں ہوا، ہم اعمال اپنے درست نہیں رکھ پا رہے، چاہ کر بھی نفس کی خواہشوں سے مجبور ہو کر، شیطان کے حملوں سے مجبور ہو کر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ربنا اننا آمنا اے ہمارے رب ہم مومن تو بن گئے لیکن جو ایمان کے تقاضے ہیں ہم ابھی تک اس پر پورا نہیں اتر رہے۔ جب نہیں اتر رہے تو ہم تیرے باغی، تیرے مجرم، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، وقنا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ صفات: الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین ڈٹ جانے والے، دین پر استقامت رکھنے والے، اللہ کی اطاعت پر استقامت رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنتیں عطا کرے گا۔ والصادقین اور سچے، ایمان میں سچے، عمل میں سچے، زبان میں سچے، دل و دماغ کے سچے، وعدوں کے سچے، معاملات کے سچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے مطیع اور فرمانبردار۔ الصادقین سچے، جھوٹ نام کی، فراڈ اور دھوکہ نام کی کوئی چیز ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے، اور وہ ایسے سچے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے بھی سچے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی سچے ہیں۔ یہ سچ کا تعلق تینوں کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور حقوق الرسول کے ساتھ بھی ہے اور حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ الصادقین سچے، والقانتین اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اطاعت کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، سر جھکا دینے والے۔ والمنفقین اور اگر کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خوب خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار اور ان سب نیکیوں کرنے کے بعد
نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے کہ نیکیوں کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ والمستغفرین بالاسحار، صبح سحری کے وقت میں، رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر تنہائیوں میں اپنے رب سے استغفار کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور دوسری جگہ اس کو کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، دل کی بے چینی، آخرت کی فکر انہیں اچھے طریقے سے سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور بہت کم رات کو آرام کرتے ہیں۔ وبالاسحار، اور صبح کے وقت میں ہم یستغفرون، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بدأب الصالحین من قبلکم، تم اپنے سے پہلے نیک لوگوں کی عادت کو لازم پکڑ لو۔ علیکم بقیام اللیل، تم رات کے قیام کو، تہجد کی نماز کو، صبح کے سحری کی نماز کو لازم پکڑ لو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہی تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ کوئی انسان نیکی کے اعلیٰ معیار کو راتوں کی عبادت کے بغیر پہنچ نہیں سکتا۔ راتوں کی عبادت ہوگی تو پھر وہ انسان بلند مرتبے کو اور نیکی کے مرتبے کو پہنچے گا۔ بہت سارے ایسے گناہ جو انسان چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹتے نہیں، تہجد اس میں بھی معاون بنتی ہے۔ تہجد کی وجہ سے انسان ایسے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے کہا بقدر القد تکتسب المعالی، عزتیں اور مقام اور مرتبے کوششوں کے بقدر پائے جاتے ہیں۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، جس کو بلند مرتبے چاہیے ہوتے ہیں وہ رات کو جاگتا ہے۔ تغوص البحر من طلب العلا سہرا تروم العزہ، تم عزت چاہتے ہو، ثم تنام لیلا، اور پھر تم رات کو سو جاتے ہو۔ یغوص البحر، سمندر میں غوطے لگاتا ہے، من طلب العالی، وہ انسان جو موتی ڈھونڈتا ہے، سمندر کی تہ میں، سمندر کی تاریکیوں میں جاتا ہے۔ بہرحال وبالمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں اپنے رب سے معافی مانگنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ، اہل علم بھی گواہ، ایمان والے بھی گواہ کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی معبود، کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں ہے۔ ابھی تک بات چل رہی تھی یہودیوں کی، عیسائیوں کی، تو فرمایا یہودیوں کو بھی مخاطب کر کے، عیسائیوں کو بھی مخاطب کر کے کہ تھا ایک وقت تک تمہارا دین تھا، لیکن اب جو شریعت معتبر ہے، اب جو دین معتبر ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں کون سا معتبر ہے؟ صرف اسلام۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اور دوسری جگہ آ چکا پہلے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اب اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے حضرت موسیٰ کے نام پر، حضرت عیسیٰ کے نام پر علیہم الصلاۃ والسلام، فرمایا ان کے نام کے باوجود بھی وہ دین قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ ان پر ایمان لانا ضروری، ان کی باتوں کی تصدیق کرنا ضروری، لیکن ان کا نام آگے رکھ کر یہودیت کو قابل اعتبار سمجھا جائے، حضرت عیسیٰ کا نام آگے رکھ کر عیسائیت کو قابل اعتبار سمجھا جائے، یہ اب ہونے والا نہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کچھ اہم مضامین ہیں وہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔